ان کے ابو بکر تو جنتی ہیں، ان کے عمر بھی جنتی ہیں، ان کے عثمان بھی جنتی ہیں، ان کے علی بھی جنتی ہیں، ہاں ان کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ پھر حضور کس کے لیے روتے تھے؟ یا تو تیرے لیے روتے ہیں یا پھر میرے لیے روتے ہیں۔ مجھے بتایا جائے۔ ہاں حضرت عائشہ صدیقہ نے جب حضور کو کمزوری کی حالت میں دیکھا رو کے کہا تھا اس امت نے میرے محبوب کو کمزور کر دیا ہے۔ وہ بھائی ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو یاد کر کے حضور روئے، کتنا پیار حضور ہم سے کرتے۔ سنیں ذرا، جبریل آئے محبوب کے سامنے باتیں کر رہے ہیں۔ آقا میں جہنم دیکھ کے آیا اور میں نے جہنم میں لوگوں کو دیکھا۔ محبوب کا اگلا سوال تھا جبریل کس کس کی امت دیکھ کے آئے ہو؟ تو جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا، فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا، فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ جب بات نبی پہ آ گئی نا تو جبریل رک گئے، پھر جبریل رک گئے۔ جب جبریل رکے نا تو میرے نبی نے فرمایا جبریل آگے بولو نا، آگے بولو نا، کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا؟ جبریل بول نہیں پائے، چپ ہیں۔ کیوں؟ جانتے میرا محبوب اپنی امت سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ میرے نبی اپنی امت سے پیار کرتا ہے۔ اگر میں حضور کے سامنے امت کا تذکرہ کروں گا نا محبوب رو دیں گے، محبوب رو دیں گے۔ اور جبریل اس لیے نہیں بول رہے تھے کہ محبوب کے آنسو گوارا نہیں ہے رب کو، اس لیے جبریل چپ ہے۔ محبوب فرماتے ہیں جبریل بولو نا، میری امت کو بھی دیکھا؟ ایک ٹھنڈی سانس لے کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضور اٹھے اور اٹھنے کے بعد نا پھر چلے۔ مدینے والے بتاتے 3 دن تک پھر محبوب کا پتہ نہ لگا، 3 دن تک مدینہ شریف میں حضور کا پتہ نہ لگا۔ برا نہ مانیے گا، گھر کا ایک ذمہ دار چلا جاتا ہے نا تو گھر ویرانہ ہو جاتا ہے۔ ماں باپ باہر چلے جائیں شادی میں، بچے فون کر کے کہتے ہیں ابا کب آؤ گے، گھر ویرانہ لگتا ہے۔ ماں نہ ہو نا گھر میں کتنی بڑی بھیڑ کیوں نہ ہو، بچوں کا ماں کے بغیر جی نہیں لگتا ہے۔ اگر ہمیں ماں باپ اتنے پیارے ہیں تو صحابہ کو رسول پاک کتنے پیارے ہوں گے، صحابہ کو رسول پاک کتنے پیارے۔ آج امتی کے عشق کا عالم یہ ہے، ہم نے محبوب کو دیکھا نہ کی ہے، ہم نے حضور کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن پھر بھی عشق اتنا ہے اگر ان کے نام پہ جان دینے کی بات آ جائے حضور کا ایک ایک امتی سب سے اگلی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ یہ حضور کے عشق کی بات ہے۔ اور یار اگر پنڈے کے عشق کا یہ عالم ہے تو پھر ابو بکر کے عشق کا عالم کیا ہوگا، عمر کے عشق کا عالم کیا ہوگا، عثمان کے عشق کا عالم کیا ہوگا، علی کی محبت کا عالم کیا ہوگا، اور پھر خود ان کے جگر کا ٹکڑا خاتون جنت ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا، اور وہ حسنین جو کندھوں پہ کھیلتے تھے ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں 1 نہیں 2 نہیں 3 دن ہو گئے محبوب نظر نہیں آئے۔ اب مسجد نبوی سونی سونی لگتی ہے، مسجد میں جاتے ہیں محراب خالی دیکھتے ہیں آنسو نکل آتے ہیں، صفہ پہ جا کے بیٹھتے ہیں چبوترا خالی نظر آتا ہے تب بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ محبوب کو دیکھے بغیر اب دل بے قرار ہے، ہر جگہ تلاش کیا گیا مصطفیٰ کا پتہ نہ لگا۔ حضور کے ایک صحابی حضرت عمر سے باتیں کرتے ہیں کیا کیا جائے، کہا بستی تو ڈھونڈ لی ہے، ایک ایک گھر کا پتہ لگا لیا ہے، چلو جنگل میں تلاش کیا جائے۔ جنگل کی تلاشی کی باری آئی، حضور کے ایک صحابی دوڑے جنگل میں مصطفیٰ کو دیوانوں کی طرح تلاش کر رہے ہیں۔ آج ہمیں سبحان اللہ کہتے ہوئے موت آتی ہے، نعت ایسے سنتے گئے جیسے میتوں کے سامنے کوئی مرثیہ پڑھا جا رہا ہو، اور یار جب حضور کا ذکر ہوا کرے دیوانہ بار بولنے لگ جایا کرو، اس لیے کہ یہ ان کے عشق کا کمال ہے، جس سینے میں اتر جاتا ہے اسے دیوانہ بنا دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت مصطفیٰ کانفرنس، علماء اہل سنت، مسلمانان اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنیں ذرا کان کھول کر کے، ڈی جے بجاتے ہو تمہاری مرضی ہے، کیا کرنا ہے تم جانو، حدیں توڑنی ہے شریعت کی یا قائم رکھنی ہے، یہ فیصلہ خود کر کے جائیے گا۔ ہم خواب میں آ کے آپ کو نہیں سمجھائیں گے، آپ کی شادی میں آ کے کلائی نہیں پکڑی جائے گی، آپ کو روڈ پہ ذلیل نہیں کیا جائے گا، آپ کو چوک میں کھڑا کر کے جوتا نہیں مارا جائے گا، صرف بتانے کے لیے آئے ہیں تاکہ میرے نبی کا پیغام ایک ایک بندے کے سینے تک پہنچ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، کان کھول کر کے سننا۔ وہ
صحابی جنگل کی طرف گئے، مصطفیٰ کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایک چرواہے سے جا کے پوچھا بتا یار تو نے میرے محبوب کو دیکھا ہو تو بتا تو سکی۔ اس نے کہا کون تمہارا محبوب ہے؟ میں تو نہیں جانتا ہوں، کچھ پہچان ہو تو بتا۔ اب غلام کی پہچان دیکھیں کیسے بیان کر رہا ہے، کہتا جب میرے محبوب چلتے ہیں تو رحمتیں برسا کرتی ہے، وہ بولتے ہیں تو لبوں سے پھول جھڑا کرتے ہیں، نگاہیں اٹھتی ہے تو مردوں کو زندگی مل جاتی ہے، تو لفظ بول دیتے ہیں تقدیر بن جایا کرتی ہے۔ ادائیں چلنے کی دیکھو قرآن کی آیتیں بن جاتی ہیں، وہ لیٹ جاتا ہے تو قرآن کی تفسیر بن جاتی ہے۔ ایسے کو دیکھا ہے کہ میں نے تو نہیں دیکھا لیکن البتہ اتنا پتا ہے آج 3 دن ہو گئے ہیں اسی زمین پہ بکری چرانے آتا ہوں، وہ جو سامنے والی غار دیکھ رہے ہو اس میں کوئی شخص رو رہا ہے اور اس درد کے ساتھ روتا ہے کہ اس کی آواز سننے کے بعد میری بکریاں چرنا چھوڑ دیتی ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے جب تک وہ رویا کرتا ہے میری بکریاں اس کے ساتھ آنسو بہایا کرتی ہے۔ تعجب یہ ہوتا ہے نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے لیکن دودھ روزانہ سے زیادہ دیا کرتی ہے، ہر دن سے زیادہ دودھ دیتی ہے۔ صحابی سمجھ جاتے ہیں ہو نہ ہو یہ میرے محبوب کا پتہ ہوگا، دوڑ کر کے غار کے اندر گئے، میرے نبی کو جا کے دیکھا سجدے میں سر کے روتے جا رہے ہیں، رب حبلی امتی رب حبلی امتی یہ صدائیں دے رہے ہیں۔ آقا کریم کی بارگاہ سے اٹھے الٹے پیر تو توڑے کہ ابو بکر مصطفیٰ کا پتہ مل گیا ہے، عمر مصطفیٰ کا پتہ مل گیا ہے۔ جب صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ آقا کریم کا پتہ مل گیا ہے سارے بے قرار ہو کر کے غار کی طرف آئے ہیں۔ آقا کریم کی بارگاہ میں صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں، فاروق اعظم بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں۔ محبوب لوٹ چلیں، آپ کے بغیر مسجد سونی سونی لگتی ہے، آپ کے بغیر گلیاں اچھی نہیں لگتی ہیں، میرے محبوب چلے تو صحیح، آپ کے تصور کے بغیر جینا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا واپس نہیں جانا ہے، آج مجھے امت کا خیال آ گیا ہے، اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک امت کے حق میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم نے غار سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ اکبر باتیں ہو رہی ہے، سوچ رہے ہیں کیسے آقا کریم کو منایا جائے، کیسے سرکار کو اٹھایا جائے۔ جب یہ باتیں ہوتی رہی آخر کار کسی نے مشورہ دیا، بلکہ کسی نے کیا سب سے آگے بڑھے سلمان فارسی، کہتے ہیں اگر حضور کو منانا ہے تو پھر دیر نہ کرو، کوئی جا کے ان کی شہزادی خاتون جنت فاطمہ زہرا کو بلا لائے۔ جب وہ آ جائیں گی فاطمہ وہ ہے جن کی نہ خدا نے ڈالی ہے اور نہ کبھی مصطفیٰ نے ڈالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ توجہ ہے؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھ کے کہا جاؤ کوئی خاتون جنت کو بلا لاؤ۔ حضرت سلمان فارسی، کون سلمان؟ جس کے لیے میرے نبی نے کہا تھا سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے۔ سلمان فارسی دوڑے خاتون جنت کے دروازے پہ گئے، سیدہ بابا کا پتہ مل گیا ہے، بیٹی ہے بے قرار ہو گئی۔ بیٹی ہوتی ہے، بیٹیاں باپ کا دکھ برداشت نہیں کر پاتی اور نہ ہی باپ بیٹی کا دکھ برداشت کر پاتا ہے۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، آج جو یہ طلاق کی شرح عام ہوتی جا رہی ہے نا، خدا را روکو اسے۔ تمہارے 3 جملوں سے ایک نہیں کئی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، کئی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور تم اپنی انا کی خاطر کسی کی بیٹی کا جیون حرام کرتے ہو، بچوں کا جیون حرام کرتے ہو، اور ساتھ میں نا بچی کے باپ کا جیون حرام کر دیتے ہو۔ خدا را بند کرو اس شرح کو، اپنی انا کی خاطر کسی باپ پر بیٹی کا بوجھ نہ ڈالنا، مت ڈالنا، اس لیے کہ باپ کو 9 بیٹیاں بوجھ نہیں لگتی ہیں، باپ کو 10 بیٹیاں بوجھ نہیں لگتی ہیں۔ باپ کو سب سے زیادہ بوجھ تب لگتا ہے جب بیٹی ہاتھ میں طلاق کا کاغذ لے کے گھر آتی ہے۔